الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، کہو بے شک۔ ایسے نہیں، ذرا جرأت کے ساتھ، ذرا ہمت کے ساتھ، ذرا ہاتھوں پہ لہرا کر، ذرا مکہ بنا کر، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ مالی شہید میں عبدالمجید سیال صاحب میرے بھائی کی دعوت پر اور میرے والد کے درینہ دوست ساتھی مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں۔ ذرا جرأت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو تھکے ہوئے۔ بڑی جرأت ہے۔
اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ دونوں برابر ہیں. مختصر وقت ہے میرے بعد میرے بھائی مولانا انس اعظم صاحب آپ سے خوبصورت انداز سے مخاطب ہوں گے. تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. میرے چچا مولانا عبد الخالق صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کے منظر کو آپ کے سامنے رکھا جس میں چھری چلانے کا حکم دیا گیا. باپ چھری چلانا چاہتا ہے، بیٹا چھری چلوانا چاہتا ہے، لیکن چھری چلتی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آسمان جنت سے ایک دمبا بھیجتے ہیں. اس دمبے کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، انہی کی سنت کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم بھی آج حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے بچوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، اپنے والدین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں. میں اسی سے اپنی بات کو اپنے موضوع کی طرف لیے جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دمبوں کے گلے پر چھریاں چلتی ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشا، روح گلشتہ، شمع فروزہ، صاحب کون وقا، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنین، صاحب کون وقا، سید الابدلی، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، مودت کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، اخلاق کائنات، دفتار کائنات، منکار کائنات، اخلاق کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حکمت کائنات، قوت کائنات، طاقت کائنات، جرت کائنات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، بدل لگائی جاتی ہے، گردنوں سے خون بہایا جاتا ہے، عہد لگائی جاتی ہے، گردنوں سے خون بہایا جاتا ہے، خندق و خیبر، تبوک و یرموک، معتزہ و نکاح، سلعشیرہ میں جانے مٹائی جاتی ہیں. آج بھی 1400 سال کے بعد اسی محمد کے نقش قدم پر چل کر صحابہ کے پرانے گردنیں کٹوا رہے ہیں اور صحابہ کی عزت کے جھنڈے لگا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. وہاں پر دمبے کی قربانی لگی کہ حضرت ابراہیم نے گردن پر چھری اپنے بیٹے کے رکھی، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ دمبے کی قربانی قبول کی جائے. لیکن جب میرے محبوب کی عزت کی باری آئی، صحابہ نے اپنی زبانیاں لٹا کر، بچے یتیم کروا کر، والدین کو بے سہارا چھوڑ کر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے قدم بہ قدم کے ساتھ چل کر، اللہ کے شانہ نبی کے شانہ بشانہ چل کر، ہر قدم پر نبی کا سایہ بن کر، نبی کے تشریف اور مغرب شمال و جنوب میں جا کر صحابہ دو جہاں کی عزت و عظمت کر کے اپنے بچوں کو قربان کیا، بیویاں ذبح کروا ڈالی، عورتیں ذبح ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، بڑوں کے گلوں پر چھریاں چلی، کوئی پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا گیا. لیکن رب کعبہ کی قسم، جو محمد کے لڑ چکا تھا وہ کل بھی کامیاب تھا، آج بھی جنت کا مہمان بن چکا ہے. بنا ہے یا نہیں بنا؟ میں اسی سے آگے بڑھتا ہوں. میں نے ایک آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. حضرت ابراہیم کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت اسماعیل کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک آنے والے ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہمارا رب ہے. جب وہ یہ کہتے تھے ظلم ڈھایا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، بربریت کی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دنیا بنی تھی نبیوں کے سامنے ان کی شریعت اور دین حلوے کی پلیٹ کی طرح پیش کر دیا جاتا تھا؟ رب کعبہ کی
نظم ایسا نہیں تھا. جوانیاں لٹائی گئی تھی, جوڑے جبر کی آندیاں چلی تھی, ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے, جیلوں میں ڈالا گیا تھا, پابند سلاسل کیا گیا تھا, بچوں کو یتیم کروانے کی دھمکیاں ملی تھی, بڑے نبیوں کو ذبح کرنے کی دھمکیاں ملی تھی. آپ تصور کیجئے, 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے, ہر نبی کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے, ہر نبی کو مارا گیا, ہر نبی کو گھسیٹا گیا, ہر نبی پر ظلم و تشدد کیا گیا, ہر نبی کو جوڑے جبر کی آندیوں سے گزرنا پڑا, لیکن ہر نبی کی جو دعوت تھی, اللہ ہمارا رب ہے, اس پر ڈٹے رہے. اگر کوئی آنچی بھی آئی تب بھی ڈٹے رہے, طوفان آیا تب بھی ڈٹے رہے, بارش آئی تب بھی ڈٹے رہے, گرمی کا فطور آیا تب بھی ڈٹے رہے. ان 1,24,000 نبیوں میں سے 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو لٹکا کر مار دیا گیا, زندہ درگور کر دیا گیا, کنویں میں ڈال دیا گیا. ہزاروں نبی میں سے ایسے نبی ہیں, 18,000 نبی جن کی جوانیاں لٹی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, وہ ذبح کر دیے گئے ہیں, لیکن جان دے کر بھی انہوں نے اللہ کی توحید کے نعرے لگائے ہیں اور اللہ کی توحید کی اور شریعت کی دعوت دے کر پوری دنیا کے اندر خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, شان اہل بیت, عظمت اسلام, نعرہ تکبیر. بات سمجھ میں آ رہی؟ سبحان. کسی نبی کے آگے حلوے میں شریعت ڈال کر نہیں رکھی گئی, مارا گیا, گھسیٹا گیا, لیکن ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر قدم آگے بڑھایا, مرتے مر گئے, ذبح ہوتے ہو گئے, لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. میں انہی نبیوں میں سے ایک نبی کو بطور پھول آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں, نبی کو اپنا پیغمبر مان لیتے ہیں, صحابہ کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں, اہل بیت اطہار کو اپنی عزت کی جگہ سمجھ لیتے ہیں, پھر جوانیاں بھی چلی جائیں, بچے بھی یتیم ہو جائیں, بیویاں بھی بیوہ ہو جائیں, والدین بھی بے سہارا ہو جائیں, رب کعبہ کی قسم وہ مرتے چلے جاتے ہیں, ابھی قبر میں نہیں اترتے, جنت کے دروازے پہلے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کے ان نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ نبی کا نام لینا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے. آپ نے سن لیا, اب لے بھی دیں. حضرت حنظلہ بن صفوان, حنظلہ بن صفوان, ایک مرتبہ پھر حنظلہ بن صفوان. اللہ کے نبی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ 1.25 لاکھ نبی آئے, مارا تو ہر کسی کو گیا, تشدد تو ہر کسی پہ ہوا, لیکن 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا, پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا, روڑے اٹکائے گئے, پتھر برسائے گئے, کنویں میں ڈال دیا گیا, زندہ درگور کر دیا گیا, زندہ دفنا دیا گیا. انہی میں سے ایک پیغمبر ہے حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ حنظلہ بن صفوان علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی. اب نبوت کا علم لے کر وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے چودھری کے پاس گئے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی حق والا الیکشن پہ کھڑا ہو جائے تو باقی آتے ہیں, او یار تینوں کی ہوگی ہے, تو کیوں کھڑا ہو گئے, اسی ہیں نا, تو سانو دا تیرا کیڑا کام ہے جڑا رکیا ہوا ہے. لیکن حقیقت میں وہ اندر سے حق پر نہیں ہوتے, وہ لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں. ایسے ہی حضرت حنظلہ نے اپنے سردار سے جا کر کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں, مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے. جب ایسا کہا, اب وہ چودھری وڈیرا جو اس وقت کا بادشاہ بھی ہے, وہ کہنے لگا, حنظلہ یہ گل دوبارہ تو نہیں کرنی, تینوں نہیں پتا, تو جی میں چھوٹا ہوئے نا اس ٹائم تینوں سنبھلینا میں ہم, جی ملے تو چھوٹا ہمیں, تیرے بال بچڑے جڑے, تیرے بال بچڑے جتنا ہمیں, تیرے کو پانی میں پلے نام, تیرے کو کھانا میں کھلے نام. یہ بہانے لگا کر کہنے لگا کہ تیرے چلنے کا وقت کھانا بھی میں کھلاتا تھا, پانی بھی میں پلاتا تھا, تجھے کھلاتا بھی تھا, تجھے پلاتا بھی تھا, تجھے پلاتا بھی تھا, اس لیے تو نے یہ اعلان دوبارہ نہیں کرنا. اگر تجھے کچھ چاہیے تو میں تجھے دے دیتا ہوں, اگر کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے. حضرت حنظلہ نے مسکراتے کہا, ہاں میں تجھ سے ایک چیز لینا چاہتا ہوں, جو میرے ساتھ وعدہ وفا کر اور میرا کلمہ کر کے ایمان کی دولت سے مالامال ہوگا, کیونکہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب میں آگے تو بڑھ سکتا ہوں, پیچھے نہیں بڑھ سکتا ہوں.
جب ایسا کہا اس نے کہا میری بادشاہت میں سے آدھا حصہ لے لے. حضرت حنظلہ نے کہا مجھے تیری بادشاہت نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ کہنے لگا تجھے 7 دن کی مہلت ہے, اگر تو باز آ گیا ٹھیک, نہیں تو 7 دن بعد میں تینوں دسا کہ میں چودھری ہوں تو میں کی کر سکتا ہوں. لیکن 7 دن کے بعد جب بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا اے حنظلہ ہوں تو تیری عقل ٹھیک ہو گئی ہوئے گی, تینوں میں کوئی وزارت دے دینا, تینوں کوئی چودھری بنا دینا, تینوں کسی علاقے دا نمبردار لا دینا. حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا بادشاہ 7 دنوں میں 7 مرتبہ اور بھی زیادہ اپنے مشن میں مضبوط ہو چکا ہوں. سبحان اللہ. اس نے کہا 2 دن کی مہلت ہے, اس کے بعد گنجائش نہیں ہوگی. حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ 2 دن تو کیا تو 2 صدیاں بھی دے دے اور میری زندگی ہو, میں 1 قدم آگے تو بڑھ سکتا ہوں, اپنی نبوت سے پیچھے ہٹ سکتا نہیں, پیچھے ہٹ سکتا نہیں. اس بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ ایسے باز نہیں آئے گا. اس شہر کے مین چوک کے اندر ایک گڑھا تھا جسے کنواں کہتے ہیں. اس کنویں میں گندگی تھی, غلاظت تھی, بدبو تھی, گارا تھا, کیچڑ تھا. حضرت حنظلہ کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا, ڈال کر اوپر سے ایک بڑا پتھر لا کے اس کے منہ پہ رکھ دیا, اسے بند کر دیا. اب چھوٹا سا سوراخ ہے. حضرت حنظلہ اس سے دیکھتے ہیں کہ صبح ہو گئی, رات ہو گئی, دن چڑھایا, سورج غروب ہو گیا. دن گزرتے گئے, 1 دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. اب ہوا یہ کہ حضرت حنظلہ کا ایک صحابی ہے. سبحان اللہ. کتنے صحابی؟ ایک صحابی. میرے نبی کے تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, لیکن حضرت حنظلہ کا صرف ایک صحابی ہے. میری پوری تقریر کا عنوان اسی واقعے پر. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے اور وہ لوگوں کے گھروں میں مشکیزے میں پانی بھر کے پانی سپلائی کرتا ہے. رات کی تاریکی ہے, پولیس کا پہرا ہے, لوگ نگرانی پر ہیں, خفیہ لوگ بھی کھڑے ہیں کہ اس حنظلہ سے کون ملتا ہے کون نہیں ملتا. وہ مشکیزہ لے کر پانی لے کر پھرنے والا ایک صحابی رات کی تاریکی میں آیا. اس نے آ کر پتھر کو تھوڑا کھٹکھٹایا, حضرت حنظلہ کو جگایا, جگا کر کہنے لگا یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. میرے لیے کیا حکم؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا صحابی صحابی ہوتا ہے, وہ چاہے یہ ایک ہو یا ابوبکر صدیق ہو, سبحان اللہ. وہ چاہے عمر فاروق ہو, عثمان غنی ہو, علی المرتضیٰ ہو, جنت کا شہزادہ حسین ہو, دنیا کا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان ہو. سبحان اللہ. یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا مینوں ایتھوں کڈو, کوئی سمجھوتا کرو, کوئی گل بات کرو, کوئی بات چیت ہوئے, مینوں ایتھوں نسا لے جاؤ. لیکن میں قربان حضرت حنظلہ کے قدموں پر فرمانے لگے اے میرے پیارے صحابی, لاڈلے صحابی, تو ایسا کر مجھ سے دور ہو جا. وہ کہنے لگے یا نبی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اس وقت مشکل میں اور میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں. حضرت حنظلہ نے اسے کہا اگر تو رکا تو تجھے بھی مار ڈالیں گے, اگر تو رکا تو تجھے بھی مار ڈالیں. اگر تو چلا گیا تو سمجھو کہ میرا مشن بچ گیا, میرا مشن بچ گیا. جب ایسا کہا تو حضرت حنظلہ کا وہ صحابی چلا گیا. جانے سے پہلے پوچھنے لگا یا نبی اللہ میں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی پیغام دیا اے میرے صحابی ڈٹے رہنا. سبحان اللہ. ایسے نہیں بلند آواز سے, سبحان اللہ. اور بلند آواز سے ڈٹے رہنا. اتنی دیر میں بادشاہ آ گیا, کہنے لگا حنظلہ ابھی بھی موقع ہے. حضرت حنظلہ نے کہا کہ موقع کی ضرورت نہیں, تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اب بادشاہ آگے سے کہتے ہیں اے حنظلہ ابھی تو تباہ ہو جائے گا, نعوذ باللہ, تجھے میں برباد کر دوں گا. حضرت حنظلہ نے کہا بربادی تب ہوگی جب میں مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ. بربادی تب ہوگی جب میں مشن سے پیچھے ہٹ جاؤں. اگر میں مشن پہ کھڑا ہوں تو بربادی نہیں ہے, کامیابی ہے. سبحان کہنے لگا تو جائے گا تو تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. حنظلہ نے کہا جب ایک مقصد والا دنیا سے چلا جائے وہ بندہ چلا جاتا ہے, مشن نہیں جاتا. سبحان اللہ. بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت حنظلہ نے کہا ہوگا بادشاہ تو مینوں مار کے تویخ, مینوں مار کے تویخ, میرے پچھوں میرے صحابی نہ آئے تے دسی. سبحان اللہ. اس بادشاہ نے حکم دیا, مٹی لے کر حضرت حنظلہ کے جسم پر ڈالی جانے لگی. ان کے کندھے تک مٹی آ گئی. بادشاہ نے کہا ایک بار آخ دے کہ تو نبی نہیں.
حضرت حنظلہ نے کہا اسی لیے تو جی رہا ہوں، سبحان اللہ، اسی نام پہ تو جی رہا ہوں۔ اس نے کہا ابھی مارا جائے گا، مجھے تکلیف بھی ہوگی کہ جب تیری جان نکلے گی۔ اس نے حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ ٹینشن ہی نہیں، پریشانی نہیں، تو مار ڈال۔ اس نے مٹی کا تودا لا کے حضرت حنظلہ کے سر پر پھینکا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے پہلے کہا جو ڈٹ جاتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتے ہیں، اور ایسے نہیں، اللہ رب العزت نے اس ڈٹنے والے حضرت حنظلہ کو بھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو وہ عذاب دیا کہ رہتی دنیا تک اس عذاب کو دنیا یاد کرتی رہے گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا حق نواز چلا گیا، ملا کیا؟ اثار چلا گیا، کیا ملا؟ مختار چلا گیا، اظہار چلا گیا، ضیاء الرحمان چلا گیا، حاصل طارق اور نصر حیدری جدا ہو گئی، کیا ملا؟ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم حق نواز چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، اثار چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، مختار چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، اظہار چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، ضیاء الرحمان چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، حاصل طارق چلا گیا، مشن ابھی باقی ہے، علی شر حیدری چلے گئے، مشن ابھی باقی ہے، جو مشن سچا لے کر صحابہ کی دیوانگی میں، ناموس رسالت کی دیوانگی میں میدان میں نکلتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، جوانیاں کٹتی رہتی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم نبی کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جوانیاں چلی جائے گی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب بھی مشن باقی تھا، آج بھی مشن باقی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تب تک مشن باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، عظمت رسالت، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، زندہ ہے جنگی، زندہ ہے، جنگی، زندہ ہے، تکبیر، اللہ اکبر، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سبحان اللہ، میں نے ایک جگہ کہا تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ تو نبیوں کے قصے ہیں، جن صحابہ کا نام لیتے ہیں ان کا کوئی قصہ سنائے تو سنا دوں۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جیسے نبی ڈٹے تھے ویسے میرے آقا ڈٹے ہیں، سبحان اللہ، جیسے آقا ڈٹے تھے ویسے میرے صحابہ ڈٹے ہیں، سبحان اللہ، جیسے صحابہ ڈٹے تھے ویسے اہل سنت والجماعت ڈٹی ہے۔ سبحان اللہ، ڈٹی ہے یا نہیں ڈٹی؟ بے شک، میرے نبی کے 3 صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کتنے؟ 3 صاحب، کتنے؟ 3، شاید ہی آپ کو پہلے نہ پتا ہو، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کا نام ہے خباب ابن عدی۔ کیا نام ہے؟ خباب ابن عدی، خباب کے زمانے میں سب سے خوبصورت 3 صحابی ہیں، سب سے خوبصورت۔ خباب ابن عدی کو دشمنوں نے گھیر لیا، کہنے لگے کہ ایک طرف تجھے پھانسی لگے، دوسری طرف نعوذ باللہ تیرے محمد کو پھانسی لگے، کیا تو اپنے آپ کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ میں قربان حضرت خباب ابن عدی کے قدموں پر۔ صحابی ایسے ہوتے ہیں، فرمانے لگے کہ اے دشمنوں، تم کہتے ہو کہ ایک طرف میری پھانسی کا پھندا، دوسری طرف میرے محمد کی پھانسی کا نعوذ باللہ پھندا، اور میں اپنے آپ کو بچا لوں؟ نہیں، میرا عشق اس سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہنے لگے میرا عشق یہ کہتا ہے ایک طرف میرے آقا کے سامنے مجھے پھانسی لگنا ہو، دوسری طرف میرے آقا کے پاؤں پہ کانٹا چبھنا ہو، رب کعبہ کی قسم میں پھانسی کا پھندا جھول جاؤں گا اور اپنے نبی کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، پھر انہوں نے ظلم برداشت کیا، اپنی جان اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کے لیے قربان کر دی۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ خباب ابن عدی، بلند آواز سے۔ خباب ابن عدی، دوسرے کا نام کیا ہے؟ دحیہ کلبی۔ اور تیسرے کا نام ہے حذیفہ سہیمی۔ کیا نام ہے؟ حذیفہ سہیمی، بلند آواز سے۔ حذیفہ سہیمی، حذیفہ سہیمی۔ نبی کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں شاہ روم سے ایک معرکہ لڑا گیا، روم کے بادشاہ سے ایک لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو ظاہراً کامیابی نہ ملی اور مسلمان 600 کی تعداد میں گرفتار ہو گئے۔ کتنی تعداد میں؟ 600۔ آپ تھک گئے؟ نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جوش سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، 600 کی تعداد میں صحابہ گرفتار ہو گئے۔ شاہ روم اپنے تخت پر بیٹھا ہے
اس نے دیکھا کہ سارے قیدی سامنے ہیں، اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ سامنے جائے، وہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کی رسیاں کھول کے میرے پاس لے آئے۔ حضرت حذیفہ سہیمی کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حذیفہ۔ تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگے 21 سے 25 سال۔ پوچھنے لگا کہ تو ان بدوؤں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس نے صحابہ کو بدو کہا۔ حضرت حذیفہ نے چیخ کر کہا مجھے ان سے الگ مت کرنا اور انہیں بدو بھی نہ کہنا، کیونکہ یہ میرے امام بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے امام بن کے آئے ہیں۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے جب یوں کہا تو بادشاہ نے آگے سے کہا تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ بادشاہ کہہ رہے ہیں تینوں پتہ ہے تو کتنا سونا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا شاہی آئینہ منگواؤ۔ حضرت حذیفہ کو شیشہ لا کر دکھایا گیا۔ حضرت حذیفہ شیشہ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایک پاسے 600 بندن ایک پاسے تو کل لائیں، کوئی ایک تیرے جیا ہے خوبصورت میں دس۔ حضرت حذیفہ نے کہا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ ان بدوؤں کے ہاتھ کیسے چڑھ گیا؟ وہ کہنے لگا ان کو بدو نہ کہنا، یہ محمد کی عزت کے لیے آئے ہیں اور میں ان کا غلام بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں نہ تینوں اپنی دھی دا رشتہ دینا، میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ حضرت حذیفہ نے کہا اچھا۔ کہنے لگا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ سارے مل کر کیا ہے؟ ایک شرط ہے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا ایک طرف میری بیٹی کا رشتہ ہے، دوسری طرف محمد ہے، رشتہ لینا پڑے گا، محمد کو نعوذ باللہ چھوڑنا پڑے گا۔ محمد کو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ایسے 1000 رشتے محمد کے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی بھی صورت اور شکل میں محمد کے قدموں کو، محمد کی عزت و عظمت رفعت اور بلندی کو چھوڑ ڈالوں۔ اس نے کہا دوسری آفر، رشتہ بھی دوں گا، اپنی بادشاہت میں سے حصہ بھی دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا ایسی 50 بادشاہتیں میرے محمد کے قدموں پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا اچھا اتنی ہمت؟ ابھی میں تیری ہیکڑی نکالتا ہوں، تیرے تقوی کو دیکھتا ہوں، جو تجھے خدا کا ڈر ہے ابھی میں اس کو نکالتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک محل جو اس کے پاس پہلے تھا اسے تیار کروایا۔ تیار کروا کے 6 نوجوان لڑکیاں، 6 دوشیزائیں وہاں بھیجی اور حضرت حذیفہ کو اس کے اندر بھیج کر باہر سے لاک کر دیا۔ یہ الگ موضوع ہے کہ وہ 6 اپنے حسن میں مل کر بھی ایک حذیفہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ موضوع ہے۔ بند کر دیا۔ 7 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد بادشاہ آکھیا او جاؤ حذیفہ کو ساتھ لے آؤ۔ ہن پتہ میں ویکھدا کہ وہ تقوی کتھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حذیفہ جب باہر آتے ان کی نظریں جھکی ہوتی، توجہ میری طرف، ان کی نظریں جھکی ہوتی اور وہ عورتیں خوش و خرم نظر آتی، لیکن معاملہ الٹ گیا۔ معاملہ الٹ گیا۔ عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا۔ عورتیں آئیں چیخ کر کہنے لگی بادشاہ یہ کینوں بھیجے ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی رب دا فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو رب کا فرشتہ ہے۔ بادشاہ پوچھا کیویں؟ آنکھیں لگیاں 7 دن ہو گئے، ایک واری اس بندے نے، اللہ دے بندے نے اپنی آنکھاں چاہ کے سانوں نہیں ویکھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اسی کو اللہ کے قرآن نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے، لیکن وہ فرشتہ نہیں انسان تھا، محمد کا غلام تھا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، آنکھیں لگا اچھا اتنی ہمت ہو گئی، اس امتحان میں بھی میں ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس بادشاہت کے تخت پہ اس کو حصے دار بنانا تھا اس نے اس کو ٹھکرایا ہے، اسے میرے تخت کے سامنے دیوار کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ روایات میں آتے ہیں حضرت حنظلہ کو یوں کھڑا کیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں میخیں ڈالی گئی۔ آج آپ پوچھیں گے میخیں، میں آج کے زمانے میں اسے کیل بتاؤں گا۔ کیل حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں ٹھونک دیے گئے، ہاتھوں میں کیل لگے اور ان کو دیوار کے ساتھ جڑ دیا گیا۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ روم کے گلیوں کی عورتیں باہر نکل آئیں، آ کر کہنے لگی ہیں بادشاہ تو ایسا کر
ہمارے 2 بیٹے لے لے اور ایک حذیفہ کو ہمارے حوالے کر دے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے 2 3 بیٹوں کے بدلے حذیفہ کو آزاد کروائیں گے، اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے ہم اسے اپنا بیٹا بنا چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا اس کا مطلب ہے میرے علاقے کے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس نے کڑھایا منگوایا، بڑا کڑھایا لا کر اس میں تیل جلایا گیا، کئی دن تک آگ جلی۔ جب ابلنے لگا اس نے حکم دیا حضرت حذیفہ کو اٹھا کر اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں کی چیخیں نکلی، 600 صحابہ قید میں رو رہے ہیں۔ کئی دن تک حضرت حذیفہ کو جلایا گیا۔ تو ایک بادشاہ کے وزیر نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، اب تک حذیفہ کی جو چمڑا ہے وہ پگھل چکا ہوگا، ہڈیاں باقی ہوں گی، اس کی ہڈیوں کو نکالیے اور ان ہڈیوں کو نکال کر ہر شہر کے ہر چوک میں ان کو لٹکا دیا جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے۔ میں نے پہلے اعلان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اس پر ڈٹ جاتے ہیں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے، اللہ مدد بھی کرتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر ہر قدم پر نصرت بھی کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کئی دن کے بعد حذیفہ کی ہڈیاں نکالنے کے لیے جب برتن اس کڑاہے میں ڈالا گیا، رب کعبہ کی قسم کئی دن چلنے کے بعد جب اس برتن کو نکالا گیا، حذیفہ صحیح سلامت اس سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حذیفہ صحیح سلامت آ گئے کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ میں نے کہا میں اسی کو لے کر آج حق نواز کے در پر آتا ہوں۔ میں نے کہا حق نواز تجھے مارا گیا، تجھے گھسیٹا گیا، تجھے تختہ دار پر چڑھانے کی دھمکیاں ملی، تجھے الٹا لٹکایا گیا، 48 گھنٹے میاں والی کی جیل میں حق نواز شمسی کو الٹا لٹکایا گیا۔ 48 گھنٹے کے بعد جیلر نے کہا مولوی کو اتارو، اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی۔ حق نواز شمسی سے پوچھا مولوی اب ایران آ گیا ہے؟ حق نواز نے کہا اتنی دیر الٹا لٹکنے کے بعد اور بھی شدت سے ابو بکر کے ترانے گانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ جیلر پوچھا کیوں اتنا سزا برداشت کر کے بھی حوصلے بلند نے بچا کیے؟ حق نواز نے کہا مجھے اب الٹا لٹک کے پتا چلتا ہے کہ جب بلال کو الٹا لٹکایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، عبداللہ ابن جحش کو جب ذبح کیا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، حضرت حذیفہ کے جسم پر جب ڈالی جاتی ہوگی تکلیف کیسے ہوتی ہوگی، حضرت خباب کے جب رانسی کے پندے پہ لٹکایا جاتا ہوگا تکلیف کیسے ہوتی ہوگی۔ جیلر نے کہا مولوی اب کرنا کیا چاہتے ہو؟ حق نواز نے کہا اب چاہے مار ڈالو، پھانسی کے پندے چڑھا ڈالو، جس طرح کی سزا دینا ہے دے ڈالو، اگر میں بچ جاؤں گا اور بھی شدت سے صحابہ کے ترانے گاتا نظراؤں گا۔ پھر گائے یا نہیں گائے؟ بے شک گائے۔ گائے یا نہیں گائے؟ اشار القاسمی آئے، 28 سال کی عمر میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ضیاء الرحمان فاروقی آئے جس نے 45 ممالک کی تقریباً سیر کی اور ہر ملک میں جھنگوی کے دیوانوں کی تعداد میں اضافہ کیا، لیکن اپنے جسم کو بم دھماکے کے حوالے کر کے صحابہ کی عزت کے ترانے اس کے جسم کے ایک ایک لوتھڑے سے صدائے حق بلند ہوتی ہوئی نظر آئی۔ علامہ اعظم طارق شہید، ان کو جب شہید کیا گیا 52 گولیاں ان کے جسم پر داغی گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ جب اس شخص کی موت واقع ہوئی اس کے دل میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ ان کی لذتیں صحابہ سے مل چکی تھیں، ان کی دیوانگی صحابہ کے ساتھ مل چکی تھی، ان کی محبت صحابہ کی عزت کے لیے بڑھ چکی تھی، ان کو گولیاں بھی لگتی تھی، ان کو خون کی بجائے جب خون نکلتا تھا وہاں خون کے اندر سے محبت کے افسانے نکلتے تھے، محبت کے پروانے نکلتے تھے، جتنا مارنا چاہتے تھے لوگ اتنے ہی صحابہ کی دیوانگی میں نکل کر حق نواز کے غلام اعظم طارق کے دیوانے بنتے نظر آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ آئے تھے یا نہیں آئے آئے تھے؟ تھے۔ علامہ علی شر حیدری سب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنا خوبصورت مکھڑا، ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی تھی، صحابہ کی عزت کے لیے
ज़िबा कर दिए गए। लेकिन रब काबा की कसम, जो दीवाना कब्र की पाताल में उतरा, कहीं से खुशबू आई, कहीं से मुबारक देने सहाबा आए, कहीं से आका की मुबारक की बशारतें मिलती नजर आई। जो शहीद कब्र में उतरता गया, हमारे हौसलों को बुलंद करता चला गया, हमारी हिम्मत को बुलंद करता चला गया, हमारे जज्बों को और भी बुलंद करता चला गया। हम भी सहाबा की इज्जत का पहरा देते हुए चांद की बाजी लगा जाएंगे। अबू बकर से लेकर अम्मा आयशा तक उनके डंके बजाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं 2 दिन पहले फैसलाबाद में, परसों हमारी एक निजी तंजीम का एक कन्वेंशन था, वहां पे मौलाना मौलवी आजम साहब तशरीफ लाए, मुलाकात हुई। मैंने देखा उनके साथ एक बंदा बैठा हुआ है। मैंने कहा मैंने इसकी तस्वीर कहीं देखी है, आज पहली दफा इसे देख रहा हूं। वो मुझे कहने लगे इसका नाम सरवर है। मैंने कहा इसकी खासियत कमाल क्या है? कहने लगे कि ये अम्मी आयशा की इज्जत की कसम 29 साल 6 महीने 12 दिन के बाद रिहा होके आया है। सुभान अल्लाह। 29 साल 6 महीने 12 दिन मुझे मिले। उसका जो भतीजा था वो मेरा काफी अरसे से ताल्लुक वाला था, उसने मुझे बताया ये मेरे चचा हैं। मैं मिला, मैंने कहा सरवर भाई इधर क्या कर रहे हो? कहने लगा आराम कर चुका हूं, अब काम पे निकल आया हूं। सुभान अल्लाह। आराम कर चुका हूं, काम पे निकल आया हूं। मैंने कहा दिन कैसे गुजरे, रातें कैसे गुजरी? अभी भी उनकी अगर शक्ल सूरत देखें तो वो 45 से 50 साल की एज के करीब हैं। तो मुझे मुस्कुरा कर कहने लगे बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, जेल में बड़े मजे थे। जब याद घर वालों की आती थी तो सहाबा का दीदार हो जाता था। सुभान अल्लाह। जब याद घर वालों में से किसी की आती थी, नबी के यार मेरे ख्वाबों में चले आते थे, नबी के घर वाले मेरे ख्वाब में चले आते थे। मैंने कहा 29 साल 6 महीने 12 दिन आपने गुजार कैसे लिया? कहने लगे क्या बताऊं, जब गए थे आराम के लिए गए थे, अब आराम करके आ चुके हैं, अब आराम नहीं होगा, सिर्फ सहाबा की अजमत पर काम होगा। सुभान अल्लाह। मैंने हिसाब लगाया। आज हम उनको हीरोज कहते हैं जो शहीद हो चुके हैं। क्या ये हमारा हीरो नहीं, जिसने अपनी सारी जवानी सहाबा की इज्जत पर कुर्बान कर दी, जिसने अपना एक भाई शहीद करवा लिया, और उसने 384 महीने सहाबा की इज्जत के लिए काल कोठरियों को बर्दाश्त किया। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, मैं हैरान रह गया। 12,610 दिन वो सहाबा की इज्जत का पहरा देते हुए जेल में रहा। मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, मैं हैरान रह गया। 2,48,654 घंटे वो सहाबा की इज्जत के लिए जेल की काल कोठरी में रहा। मैंने कहा फिर पता चला कि वो जवानी लुटाकर ये बता रहा है कि ये मिशन सच्चा है, वो बोझ उठाकर ये बता रहा है ये मिशन सच्चा है, वो तशद्दुद बर्दाश्त करके ये बता रहा है कि ये मिशन सच्चा है। ये सिर्फ एक नहीं है, कई इस इलाके के नौजवान भी, जंग की धरती के नौजवान भी अपनी आदमी से ज्यादा जिंदगियां अबू बकर की सदाकत के नाम कर चुके हैं, उमर के अदल के नाम कर चुके हैं, उस्मान के हया के नाम कर चुके हैं, अली की जुर्रत के नाम कर चुके हैं, हजरत अमीर मौविया की सियासत और सियादत के नाम कर चुके हैं, हुसैन की मोहब्बत के नाम कर चुके हैं। अगर वो बाहर भी आए हैं, उनके कदमों को देखोगे क़यादत के शाना बशाना है, उनके जज्बों को देखोगे क़यादत के शाना बशाना है, उनके काम को देखोगे क़यादत के शाना बशाना है। हमें हौसले मिले, हमें जज्बे मिले, हमें हिम्मत मिली, हमें कुव्वत मिली, हमें ताकत मिली। हमें भाइयों को, हमें गाजियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं और ऐलान कर रहे हैं जैसे वो जिंदगियां बिता कर भी सहाबा के बदले गुलाम बन चुके हैं, हम जवानियां लुटा कर भी सहाबा की इज्जत का पहरे देते रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आज चलेंगे इंशाअल्लाह, आज चलेंगे इंशाअल्लाह। पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं जाएंगे। अल्लामा अहमद लुधियानवी की खातिर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कि सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो, सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो। हम इस गुलामी में अपनी जवानी लुटाते रहेंगे, हम अपने जज्बे कुर्बान करते रहेंगे, हम अपने नजरियात पे खड़े रहेंगे और दुनिया कुफर को बताएंगे
جب بات ابو بکر کی ہو ہم دنیا بھول جاتے ہیں، جب بات عمر کی ہو ہم زمانہ بھول جاتے ہیں، جب بات عثمان کی ہو ہمیں خوشیاں بھول جاتے ہیں، جب بات علی کی ہو ہم جرت میں آ کر زمانے کے سارے نشیب و فراز بھول جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی ہمارے دین کا اثاثہ ہے۔ امی عائشہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عابدہ، لئیکہ، عفیفہ، حدیثہ، مقدسہ، عزیزہ، عائشہ الصدیقہ مومنہ کی ماں ہے اور سچا بیٹا اپنی ماں پہ جوانیاں لٹاتا رہے گا، ان کے نام کے دل کے بچاتا رہے گا۔ چلیں گے ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ میرے والد کہا کرتے تھے تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔